کہ غوث پاک کا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کی نشر و اشاعت میں ساری زندگی شیر بہ شیر سنت نے اپنی زندگی صرف کی ہے۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت تھا، مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان کا نام تھا شیر بہ سے اہل سنت۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کا نام تھا، بلکہ میں کہوں گا اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے مصداق تھے حضور مظہر اعلیٰ حضرت شیر بہ سے اہل سنت کی حالت کہتے ہیں کہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار سے پار۔ محمد حشمت علی خان آپ کا نام تھا، لکھنؤ میں آپ کی پیدائش ہوئی 1319 ہجری میں۔ علاقے کے اپنے مدرسے میں ناظرہ ختم کیا آپ نے، بس مختصر جلدی بتا رہا ہوں، بس 5 منٹ میں سمیٹ لوں گا انشاءاللہ، 5 سے 10 منٹ بس، 10 منٹ بس۔ ہاں علاقے میں ناظرہ ختم کیا، اس کے بعد دیوبندیوں کا ایک مدرسہ تھا، مدرسہ عالیہ فرقانیہ، وہاں حضرت شیر بہ سنت مولانا حشمت علی نے ایڈمیشن لے لیا صاحب۔ 10 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، اور اس وقت جو استاد تھا آپ کا، اس کا نام تھا حافظ عبدالغفار، کٹر دیوبندی، اشرف علی تھانوی کا پکا مرید۔ تو جس استاد سے شیر بہ سے اہل سنت نے پڑھا وہ دیوبندی وہابی استاد تھا۔ 10 سال کی عمر میں ذہین تیز تھا، حفظ مکمل کیا، مدرسے میں آپ کو آفتاب کہا جاتا تھا، سورج۔ استاد بڑا فخر کرتے تھے۔ 10 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ تراویح کی نماز پڑھائی آپ نے۔ حضرت مخدوم شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کے پاس مسجد ہے، 10 سال کی عمر میں آپ نے پہلی مرتبہ تراویح پڑھائی۔ یہ آپ کی ذہنیت اور آپ کی عقل کا اور آپ کی دانش مندی کا حالت۔ 13 سال کی عمر میں قرأت سبا کی سند آپ نے حاصل کی، 7 قرأت کے جو لہجے ہوتے ہیں وہ اس پر آپ کو عبور حاصل ہو گیا، اور 13 سال کی عمر میں ہی پھر آپ نے درس نظامی شروع کیا۔ مدارس میں جو استاد تھے وہ سب دیوبندی تھے، کیونکہ مدرسہ بھی دیوبندی کا تھا، اس علاقے میں دیوبندی کا مدرسہ تھا، وہ ایڈمیشن لے لیا ہو۔ حالانکہ والد صاحب آپ کے حافظ تھے، لیکن پتہ نہیں کس بنیاد پہ انہوں نے اس مدرسے میں آپ کو داخلہ دلوا دیا۔ استاد میں ایک تھا محمد جان جو اس مدرسے کا معتمین تھا، اور ایک تھا نصر الدین، دونوں اشرف علی تھانوی کے مرید تھے۔ یہ اپنے استادوں سے پڑھنے لگے، اور میزان الصرف اس وقت ملا نصر الدین سے پڑھتے تھے جو اشرف علی تھانوی کا مرید و خلیفہ تھا۔ اس نے آپ کا ذہن ایسا بنایا کہ آپ متشدد قسم کے وہابی دیوبندی ہو گئے، اور گھر آ کے آپ معمولات اہل سنت پر اعتراض کرتے تھے۔ والدہ سے کہتے تھے یہ فاتحہ سب بند کرو، یہ فاتحہ سب بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ قبروں پہ جانا شرک، یہ شرک، وہ شرک، یہ بدعت۔ وہ گھر میں جھگڑے ہوتے تھے۔ ماں بڑی پریشان ہو گئی، ماں کٹر سنی تھی آپ کی والدہ محترم، وہ مرید تھی حضرت علامہ ہدایت رسول رحمت اللہ علیہ سے۔ ایک دن اپنے پیر و مرشد کے پاس گئی اور کہا کہ میرا صاحبزادہ بگڑ گیا ہے اور اہل سنت سے ہٹتا جا رہا ہے، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی چند کتابیں دی اور کہا کہ آپ لے جائیے، وقت آنے پر یہ کتاب کام آئے گی۔ والدہ یہ کتاب اعلیٰ حضرت کی چند کتابیں لاتی ہے، اور ہر سال ان کی عادت تھی کہ وہ سورج دکھانے کے لیے، روشنی یعنی دھوپ دکھانے کے لیے صحن میں رکھتی تھی تاکہ دیمک نہ چاٹے۔ ایک مرتبہ آپ چھٹیوں میں آئے گھر سے، وہ دھوپ میں کتابیں سوکھ رہی تھی، دیکھا چند کتابیں، اور اعلیٰ سے بڑی نفرت تھی اس وقت، دیکھا مولانا احمد رضا کی کتاب ہے، ایک کتاب اٹھائی ذرا پڑھیں تو کیا لکھتے ہیں مولانا احمد رضا۔ استادوں سے بہت خلاف سنا تھا اعلیٰ حضرت کے۔ وہ کتاب جو اٹھائی، کتاب کا نام تھا تمہید ایمان، اور جب کتاب پڑھنے لگے، بھری دھوپ میں صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، دھوپ کا بھی احساس جاتا رہا۔ کتاب کیا تھی، ایسی تاثیر تھی کتاب میں، آج بھی پڑھو تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے محبت رسول اور ان کی گستاخیوں پر جو گفتگو کی، آنکھوں سے آنسو کے دھارے بہ رہے، اور بے ساختہ فرماتے تھے بے شک یہ کافر ہے، بے شک یہ کافر ہے، بے شک یہ کافر ہے۔ سبحان اللہ۔ دل کی دنیا بدل گئی، اور جب مدرسہ پہنچے تو حالت بدل چکی تھی، اب استادوں سے بحث کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جان محمد صاحب جو معتمیم تھے مدرسہ عالیہ فرقانیہ کے، پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا۔ نصر الدین صاحب بھاگتے تھے ان سے، یہ ایسے اعتراض کرتے تھے دیوبندیوں پہ کہ جواب نہیں سوچتے تھے ان کو۔ آخر یہ بیزار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ صاحبزادے لگتا ہے کہ تم بریلوی ہو گئے۔ اسی درمیان میں اتفاق کی بات 1335 ہجری کا واقعہ تھا کہ حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا آلات کے بڑے صاحبزادے اور صد الشریعہ مصنف بار شریعہ، یہ لکھنؤ تشریف لائے ہوئے تھے۔ والد صاحب ان سے ملنے گئے اور صاحبزادے حضرت مولانا حشمت علی کو بھی لے گئے۔
تو دونوں بزرگ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے کہا کہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے ملنا بھی چاہتا ہوں ان کی شاگردی اختیار کروں اور اعلیٰ حضرت سے مرید ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحبزادے آپ ضرور مدرسہ آئیں، داخلہ لیں اور اعلیٰ سے مرید ہو جائے، لیکن ابھی میں اعلیٰ کی طرف سے وکالت کے طور پر آپ کو مرید کرتا ہوں، ابھی آپ مجھ سے مرید ہو جائیں، بعد میں پھر اعلیٰ حضرت سے تجدید بیعت کر لیجئے۔ چنانچہ صدر الشریعہ سے آپ اس وقت اعلیٰ حضرت کے وکیل کی حیثیت سے ان کو وکیل مان کر اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر آپ بیعت ہو گئے، اور اس کے بعد 1336 ہجری میں اس کے اگلے سال منظر اسلام میں آپ نے داخلہ لیا۔ وہاں آپ کے استاد تھے حجت الاسلام علامہ حامد رضا، صدر الشریعہ اور حضور مفتی اعظمین اور دیگر اساتذہ، اور خود اعلیٰ حضرت بھی آپ کے استاد تھے، لیکن آپ کو اعلیٰ حضرت سے اتنی محبت ہو گئی کہ آپ زیادہ وقت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہی گزارا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ والد جن کا نام تھا حضرت نواب علی خان، آپ کے والد کا نام تھا حافظ نواب علی خان۔ صدر الشریعہ نے شکایت کی کہ صاحبزادے پڑھتے کم ہیں، اعلیٰ حضرت کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں، تو والد صاحب نے جو بڑا عاشقانہ جواب دیا، کہا کہ حضرت صاحبزادے جو اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھتے، آپ جو دے رہے ہیں وہ تو بعد میں بھی مل جائیں گا، آپ جو دے رہے ہیں وہ بعد میں بھی مل جائے گا، مگر جو اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں وہ بعد میں نصیب ہونے والا نہیں۔ تو جو اعلیٰ حضرت سے لے رہے ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت کی صحبت کا بہت اثر پڑا آپ پہ، اور 1338 ہجری میں جب آپ کی عمر 19 سال تھی پہلا مناظرہ کیا۔ ہلدوانی ضلع نینی تال ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک دیوبندی مولوی آیا جس کا نام تھا یاسین خام سرائی، دیوبندیوں کا بہت مشہور مناظر تھا، 65 سال کے قریب 60 سال کے قریب اس کی عمر ہوتی ہے۔ اس نے سنیوں کو چیلنج کیا، اہل سنت کے لوگوں نے اعلیٰ حضرت سے رابطہ کیا کہ حضور یاسین خام سرائی صاحب جو دیوبند کے بہت بڑے مناظر ہیں چیلنج کر کے گئے ہیں ہلدوانی میں، کوئی مناظر بھیجیے۔ اہل سنت نے مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے حضور شیربے سے اہل سنت کو بھیجا۔ استادوں نے کہا حضور ابھی نئے ہیں صاحبزادے، 19 سال کی عمر ہے، کیا مناظرہ کریں گے؟ فرمایا انشاءاللہ مناظرہ بھی کریں گے اور فتح یاب ہو کر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ گئے اور 19 سال کی عمر میں اس 60 سال کے بڈھے سے وہ مناظرہ کیا کہ دانت کھٹے کر دیے، اور جب آپ فاتحانہ تشریف لائے اعلیٰ حضرت بڑے خوش ہوئے، بغل گیر ہوئے، اپنی دستار مبارک عطا کی، اور اس کے بعد آپ نے گلے لگائے اور بڑے خوش ہوئے، مسرت کا اظہار کیا، اور مجلس میں اعلان کیا آج سے مولانا حشمت علی مولوی حشمت علی کو میں ابو الفتح کا خطاب دیتا ہوں، غیر المنافقین کا خطاب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابھی مدرسے کا رجسٹر بلوایا اور کہا کہ آج سے تا عمر 5 روپیہ ماہنامہ فقیر کی طرف سے ان کو وظیفہ دیا جائے، اور میرے بعد میری اولاد پر لازم ہے کہ جب تک مولوی حشمت علی حیات ہے یہ وظیفہ ان کو ملتا رہے، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے تک وظیفہ ملا، پھر حجت الاسلام نے وظیفہ جاری رکھا، پھر حضرت مفسر اعظم علامہ ابراہیم رضا جو تاج الشریعہ کے والد بھی ہے، حجت الاسلام کے صاحبزادے، انہوں نے وظیفہ جاری رکھا تا زندگی حجت الاسلام کے اور بعد ذریعے ہوتے ہوئے علامہ حشمت علی علیہ رحمہ کو وظیفہ ملتا رہا، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو پوری ایک زندگی ہے وہ مناظروں میں گزری ہے۔ اسی بنیاد پر لوگوں نے آپ کو سلطان المناظرین کے خطاب دیے، رئیس المناظرین کے خطاب، بہت سارے آپ کو خطابت دیے گئے، یہاں تک کہ شدھی کرن تحریک شروع ہوئی۔ شدھی کرن تحریک کیا تھی؟ اس کا بانی تھا دیانند سرسوتی، ستیارک پرکاش نے کتاب لکھی اور اسے دعویٰ کیا کہ ہندوستان کے جتنے مسلمان ہیں ان کو زور زبردستی کر کے بادشاہوں نے مسلمان بنایا ہے، یہ زبردستی مسلمان بنے، لہٰذا ہم ان کو دوبارہ ہندو بنائیں گے اور دوبارہ ان کا شدھی کرن کریں گے، یہ سب آپ پوتر ہو گئے۔ اس نے تحریک شروع کی اور اس کا شاگرد تھا شردانند سرسوتی، یہ قرآن کا بھی کچھ قرآن کے پاروں کا حافظ تھا، عربی بھی جانتا تھا، یہ معاذ اللہ گاؤں کے گاؤں جاتا اور جانے کے بعد یہ نعوذ باللہ وہاں پر اسلام کے خلاف بکواس کرتا اور گاؤں کے گاؤں پلٹ کر کفر کی طرف چلے جاتے، ہزاروں لوگوں کو اس نے دوبارہ ہندو بنا دیا گیا۔ مسلسل خبریں آنے لگی ان کی تحریکی، اعلیٰ حضرت نے جماعت رضائے مصطفیٰ کا قیام کیا اور اس کا پہلا مفتی حضور شیربے سے علیہ سنت علامہ حشمت علی علیہ رحمہ کو مقرر کیا، سبحان اللہ، اور اس کا مناظر اعلیٰ بھی حضور علامہ حشمت علی کو مقرر کیا گیا، اور پھر باقاعدہ حضرت حضور حشمت علی علیہ رحمہ نے حضور شیربے سے علیہ سنت نے سنسکرت سیکھی اور پھر شردانند کا پیچھا شروع کیا، جہاں پتہ چلتا شردانند آیا آپ وہاں پہ جاتے چاہے اس سے مناظرہ کر سکے، یہ نام سنتا بھاگتا،
ایک مرتبہ آگرہ میں قیامت اتفاق سے خبر آئی کہ آگرہ کے قریب کے ہی ایک گاؤں میں شدانند آنے والا ہے، پورا گاؤں ہندو ہونے والا ہے۔ کچھ تقریریں ہوئی ہے اس کی شدانند کی، اور پورے گاؤں کے مسلمان ہندو ہونے پر راضی ہو گئے ہیں، اور شدھی کرن کا ایک سبھا ہونے والی ہے۔ حضور شیر بہادر سنت نے اپنے بھائی کو لیا، ان کا نام تھا مولوی عمر خان، ان کو ساتھ لیا اور اپنے بھائی کے ساتھ بلا خوف و تردید، بلا خوف، آپ بالکل شیر نر تھے، وہاں اس گاؤں میں پہنچے، چودھری سے ملاقات کی اور رات 12 بجے تک اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہاں کا جو پردھان چودھری تھا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہا نہیں، ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ اسلام بکواس مذہب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہندو دھرم ہی اصل دھرم ہے، پراچین دھرم یہی ہے، پرانا دھرم یہی ہے، ہم اپنے پرانے دھرم پہ لوٹنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں مانا۔ شیر صلی اللہ بڑے مایوس ہوئے، قریب میں ایک مسجد تھی، وہاں تشریف لے کر بے چینی کے عالم میں پریشان ہے کہ پورا گاؤں ہندو ہو رہا ہے، کیا کروں، کیسے کروں۔ اسی پچو پیش میں تھوڑی سی نیند لگی، خواب میں اعلیٰ حضرت تشریف لاتے ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صاحبزادے، اعلیٰ حضرت نے آپ کو روحانی بیٹا بھی قرار دیا تھا اپنا۔ کہا صاحبزادے فکر نہ کرو، انشاءاللہ کل صبح ہوں گی تو تمہارے لیے خوشخبری ملیں گی، اور اللہ نے چاہا تو پورا گاؤں مسلمان ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا خواب میں آنا تھا، حضور شیر بہادر سنت کو ایک حوصلہ ملا، صبح کا بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھی، معلوم ہوا کہ شدانند آ چکا ہے، ہون جلایا گیا ہے، آگ روشن کی گئی ہے، منتر ونتر پڑھے جا رہے ہیں، پوجا پاٹ ہو رہی ہے، اور پورے گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہیں، اور سب دوبارہ ہندو ہونے والے، سب کا شدھی کرن ہونے والا ہے۔ آپ بڑے بے باکانہ انداز میں اپنے بھائی کو لے کر مجمع کو چیرتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھے۔ لوگوں نے دیکھا، حیران ہو گئی کہ بھائی یہ مسلمان، ان کی ڈیرنگ کی داد دینا چاہیے کہ بڑے مجمع سے بھی آپ مروب نہیں ہو رہے۔ لوگوں کو چیرتے ہوئے اسٹیج کے پاس اس کے پہنچے اور کہا کہ شدانند صاحب آپ بھی موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں، آپ کا دعویٰ ہے کہ ہندو دھرم سچا ہے، میرا دعویٰ ہے کہ اسلام دھرم سچا ہے، تو کیوں نہ اس پہ مناظرہ ہو جائے۔ تو شدانند کہتا ہے کہ صاحب یہ مناظرے کی جگہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے چیلے سے سنسکرت میں کہا ان سے پوچھو کہ بھائی یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو سنسکرت آتی تھی، آپ نے کہا کہ جب میں اور تم یہاں آمنے سامنے موجود ہے تو کسی ترجمان کی ضرورت نہیں، میں سنسکرت میں تم سے بات کر سکتا ہوں، آپ چاہے ہندی میں بات کریں یا سنسکرت میں کریں، مجھ سے ڈائریکٹ گفتگو کریں، کسی ترجمان کی کیا آجاتے ہے۔ اس نے کہا اچھا مولانا کیا چاہتے ہیں؟ کہا مناظرہ کر لیجئے تاکہ حق واضح ہو جائے۔ اس نے کہا بھائی یہ کوئی مناظرے کی جگہ نہیں ہے، مناظرے کا موقع نہیں ہے۔ آپ جلال میں آئے، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو، مناظرے سے تم انکار کرتے ہو، میرا دعویٰ ہے کہ میرا مذہب سچا، میں سچا، آؤ میں اور تم دونوں آگ میں کود جاتے ہیں، 15 منٹ آگ میں رہتے، جو بچ جائے اس کا مذہب سچا ہے۔ لیکن شدانند اس کے لیے تیار نہیں ہوا، اس نے ہاتھ چھوڑوایا جھٹکے سے، کہا مولانا کیا بکواس کرتے ہو، یہ بھی کوئی حقانیت کی دلیل ہے؟ جائیے آپ اس سبھا کا مزاج خراب مت کیجئے، ہم جو یہاں پر ہے شدھی کرن کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اگر آپ نے یہاں گڑبڑ کی، بعد میں اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہو۔ اور پھر آپ کو دھکے دینا شروع کیا، مجمع ایک خوف وہ ہو گیا، اس کے جو چیلے چپاٹے تھے آپ کو وہاں سے دھکے دے کے نکالنے لگے، بمشکل آپ وہاں سے پھر مسجد آئے اور تشریف لا کے رونے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آپ کے اعلان سے دل کی دنیا ایسی بدلی کہ خود پردھان کھڑا ہوا اور اس نے کہا شدانند صاحب آپ یہاں سے اپنا بورا بستر اٹھائیے اور چلتے بنیے، کیونکہ حق ہم پر واضح ہو گیا، ہم نے دیکھ لیا کہ ہماری جماعت کے ایک نوجوان عالم نے آپ کو موبائل پجاری بنانا چاہتے، جو آگ میں آپ 15 منٹ جانے کے لیے تیار نہیں، آپ کا مذہب سچا نہیں ہو سکتا، ہمارا اسلامی سچا ہے، ہم اسی مذہب پر قائم ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا گاؤں کا گاؤں پھر اس مسجد کی طرف بڑھتا ہے، اور پھر شیر بہادر سنت کا استقبال ہوا، پورے گاؤں نے توبہ کر کے تجدید ایمان کی۔ یہ شیر بہادر سنت کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ کسی نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں ان سے پوچھا، بڑے حاضر جواب تھے کہ مولانا احمد رضا نے زندگی میں کیا کام کیا ہے۔ مولانا احمد رضا نے کسی کو کبھی کسی کافر کو مسلمان بھی بنایا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرے اعلیٰ حضرت نے کتنوں کو مسلمان کیا وہ ایک لمبی بات ہے، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ میرے اعلیٰ حضرت نے جتنے مسلمان نہیں کیے، قیامت تک کے کروڑوں مسلمانوں کا ایمان بچا لیا ہے، یہ اس سے بڑا کام ہے۔ تو بہت حاضر جوابی تھی آپ کے۔ ایک مرتبہ آپ دیوبندیوں سے مناظرے ہونے لگے، اس وقت خوف یہ عالم تھا دیوبندیوں پر کہ جس مناظرے کے بارے میں پتہ چل جاتا مولانا حشمت علی آنے والے تو ان کے مناظر بھاگ جایا کرتے تھے، اسٹیج چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ اس لیے اہل سنت ان کو شیر بش اہل سنت کا خطاب دیا کہ جہاں شیر آیا سارے گیدڑ اور بکریاں بھاگ جائیں، اور آپ ہمیشہ پیٹی ساتھ میں لے کے چلتے جس میں دیوبندیوں کی کتابیں بھری پڑی ہوتی تھی۔
पेटी लेके चलते। लोग कहते हैं आपका पेशा क्या है? कहते रद्द वाब, यही मेरा पेशा है, बेशक। यही मेरा काम है। हाजिर जवाबी और हाजिर दिमागी का ये आलम था। एक जगह आपका जलसा होने वाला था, देवबंदियों ने पुलिस में जाके कंप्लेन की कि यहाँ वातावरण खराब होगा, माहौल खराब होगा, लिहाजा हशमत अली के बयान पे पाबंदी लगा दी जाए। कमिश्नर और मिनिस्टर तक बात चली गई। नतीजा ये हुआ कि आपके बयान पे पाबंदी लगा दी गई और स्टेज पर आने से आपको रोक दिया गया। तो आपने कमिश्नर से बात की, कहा कि देखो मैं तकरीर नहीं करूँगा, इनको मेरी तकरीर से प्रॉब्लम है ना, मैं तकरीर नहीं करूँगा, सिर्फ जाके स्टेज पर बैठूँगा। शेर बसुल्लत की हाजिर दिमागी देखें आप, मैं सिर्फ स्टेज पर बैठूँगा। तो आप इससे तो रोक नहीं सकते। कहा हाँ आप स्टेज पे बैठ सकते लेकिन तकरीर नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपकी तकरीर से माहौल ख़राब हो सकता है। कहा ठीक है। आप बैठे, दूसरे खतीब खुद जो है खिताब करते रहे, तकरीरें होती रही, जलसा ख़त्म हुआ, सलातो सलाम पे ख़त्म हुआ, आप खड़े हुए और कहा कि कमिश्नर साहब दुआ तो कर सकता हूँ ना? हाँ दुआ कीजिए। तो आप दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार इन मुसलमानों के ईमान को सलामत रखे। तू गवाह है मैंने आज हिफ्जुल ईमान की कोई बात नहीं की, तू गवाह है मौला मैंने नहीं बताया आज कि अशरफ अली थानवी ने हिफ्जुल ईमान में लिखा कि हमारे नबी का इल्म गैब जानवर पागलों की तरह है। तू गवाह है मौला मैंने तहज़ुर नास आज नहीं खोली। तू गवाह है दुआ क्या थी, पूरी तकरीर हो रही थी और रद्द हो रहा था। सुभान अल्लाह। कमिश्नर समझ भी रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, परेशान कि ये जनाब खा के दुआ हो रही है कि रद्द हो रहा है। तो पूरी दुआ के बहाने ही पूरा रद्द कर दिया था। तो ये हाजिर दिमागी थी। एक मरतबा अजमेर की ज़ियारत करके तशरीफ ला रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए, एक बदबख्त वहाँ भी मिल गया रास्ते में। देखा टोपी ओपी से अंदाज लगाया कि बरेलवी के कोई मौलवी दिख रहे, तो सोचा चलो छेड़ते हैं इनको। कहा मौलवी साहब अजमेर से आ रहे हैं? कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहा वो फिर जन्नती दरवाज़ा भी देखा होगा आपने अजमेर में? बोले अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती दरवाज़ा भी देखा है। फिर आपको सूंघने लगा वो कपड़े को, नाक खींच के। कहा क्या कर रहा है बदबख्त? कहा भाई हमने तो हदीस में पढ़ा है कि जो जन्नत में जाता है उसके जिस्म में भी ऐसी खुशबू होती है कि जन्नत की खुशबू उसके जिस्म में आ जाती है और 7 मील दूर से सुंघाई देंगी। आप जन्नती दरवाजे से आए और खुशबू तो आ नहीं रही है। आपने कहा बदबख्त अधूरी हदीस सुनाता है, पूरी हदीस सुना है कि बददीन और काफिर को खुशबू सुंघाई नहीं देंगी, सुभान तो खुशबू भी मोमिन सूंघेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने शेरे सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे बिल्लाह, जश्ने ताजदारे बगदाद। लेकिन सारी जिंदगी जो मुनाज़रे रहे, आपकी नीयत क्या रही? मैंने ये वाक़या जब पढ़ा था तो मैं हिल गया था कि देखो हमारे बुजुर्गों का अंदाज क्या था। हज के लिए जब तशरीफ ले जा रहे हैं तो पानी का जहाज था, उसमें तकरीर करते थे, हज के अरकान पे खिताब कर रहे। इत्तेफाक से उस जहाज में मंजूर नुमानी भी था। ये देवबंदियों का बहुत बड़ा मुनाजिर था, अशरफ अली थानवी का शागिर्द था। एक दिन ये हुआ कि मंजूर नुमानी भी अपने कमरे से वो मजलिस में आया तो खुद आप फरमाते अपनी रुदात बयान करते हुए कि मैं हज के अरकान पे खिताब कर रहा था, जैसे उस मनूस को देखा मैंने अपनी तकरीर का रुख बदला और रद्द वाबिया शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। अब वो जो रोजाना मैं रद्द वाबिया करता, खासतौर से मेरा मौजू जो है रशीद अहमद गंगोही और उसके अकायद उसकी किताबें होती। मंजूर नुमानी दूर से सुनता लेकिन कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन साहब हजरत के कमरे में दाखिल होता है, तो कश्तियों में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ऐसे कमरे होते थे। कमरे में आया, आपके पलंग के नीचे बैठ कर कहा मौलाना मैं इस वक्त एक मसला पूछने आया हूँ। तो आपने कहा कि आप भी देवबंद के मौलवी और मसला मुझसे जानना चाहते हैं? तो कहा हाँ, मसला हज से ताल्लुक़ रखता है। क्या आला हजरत ने हिंदुस्तान के हाजियों के बारे में कुछ लिखा है कि वह एहराम कहाँ से बांधे? तो अल्लामा हशमत अली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हाँ आला हज़रत ने इस पर एक मुस्तकिल किताब लिखी है, लेकिन मौलवी साहब मसले से ज़्यादा ज़रूरी अकीदे की बात है। बेहतर है आपके पास भी इस वक्त फुर्सत है, मेरे पास भी फुर्सत है, अकीदे पे बात हो जाए। पहले आप मुसलमान तो हो जाइए, आप पे तो हज भी फ़र्ज नहीं है, तो मसला जान के क्या करेंगे? हाँ अलबत्ता आला हज़रत ने इस पर किताब लिखी है, तो आप पहले अकीदे पे। तो मंजूर नुमानी कहता मौलाना अकीदे की बात रहने दीजिए, अब तो ये मुनाजरे वगैरह सब मैंने छोड़ दिए। तो कहा क्यों मुनाजरे छोड़ दिए भाई, क्या हो गया आपका? फिर तौबा कर लिया आपने? कहा नहीं, तौबा वबा का क्या मामला है, मैं तो अपने अकायद को सही समझता हूँ। सिर्फ मुनाजरे इसलिए छोड़ दिए कि असल में मुनाजरा करते वक्त हर मुनाजिर की नीयत ये होती है कि सामने वाला मुनाजिर कोई ऐसा कुफ्र बके, कोई गलती करे जिसको पकड़ कर मैं मजमे में को सुनाऊँ और उसको जलील करूँ। अल्लामा हशमत अली कहते ये देखिए बुजुर्गों का अंदाज, कहते ला हौल वला कुव्वत, ये तुम्हारी नीयत थी आज पता चला मुझे।
کہ تم جب بھی مناظرہ کرنے بیٹھے تم اس نیت کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ سامنے والا فریق کوئی غلطی کرے، کفر بک دے، کوئی گستاخی کا جملہ کہے، جس کو تم پکڑ کر بھناؤ لوگوں میں اور اس کو ذلیل کرو۔ خدا کی قسم حشمت علی جب بھی مناظرے میں بیٹھا اس کی نیت یہ رہی کہ سامنے والا اپنے کفر سے توبہ کر لے۔ کبھی ہماری نیت نہیں رہی کہ تم اور مزید گستاخی کرو، اس لیے کہ سامنے والے سے کفر جانا یہ رضا بالکفر ہے، اور رضا بالکفر کا یہ امید کرنا یہ خود کفر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیر بیشل سنت علامہ حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان نے پوری زندگی جو مناظرے بھی کیے تو اس کے پیچھے آپ کی ایک نیت خالص تھی، وہ یہ کہ صحیح عقیدے لوگوں تک پہنچ جائے، اور جو بد عقیدہ ہے وہ آپ کی طرف جو آپ کی دلائل کو سن کر آپ کے ذریعے توبہ کر لے اور مذہب حق کا اہل سنت پر آ جائے۔ کئی بار آپ کو زہر دینے کی بھی کوشش کی گئی، حتیٰ کہ کانپور میں آپ پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا، اور تا زندگی آپ جان ہتھیلی پر لے کے اہل سنت کی خدمت کرتے رہے، اور اتنے مناظرے کیے کہ میرے خیال سے اہل سنت میں آپ سے زیادہ کسی نے مناظرے کیے بے شک سینکڑوں مناظرے، اس کی ایک ایک مناظرے کی رودات سناؤ تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، یہ بیان اتنا سا وقت میں نہیں ہو سکتا۔ اتنی مصروفیات کہ ساری زندگی مناظرہ میں آپ کی صرف ہوئی، جلسے الگ ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی 100 کے قریب آپ نے کتابیں لکھی، جس میں 2 کتاب آپ کی بڑا کارنامہ اور بڑی نایاب کتابیں، الصوارم الہندیہ، الصوارم السندیہ۔ الصوارم الہندیہ وہ ہے کہ جب حسام الحرمین اعلی حضرت نے لکھوا کے لائی عرب و عجم کے علماء سے، تو دیوبندیوں نے یہ اعتراض کیا کہ صاحب ہمارے علماء نے تو اردو میں کتابیں لکھی تھی، مولوی احمد رضا نے عرب کے علماء کو جب ہماری اردو عربی میں ٹرانسلیشن کر کے بتائی تو غلط طریقے سے بتایا، ہمارے وہ عقائد نہیں ہیں۔ اب چونکہ عرب کے علماء اردو نہیں جانتے، مولوی احمد رضا نے جس طرح بھی جھوٹ جو کچھ بیان کیا عربی میں اس کو مان لیا اور فتویٰ دے دیا۔ تو شیر بیشل سنت نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ اس وقت ایشیا، پاکستان وغیرہ جتنا بنا نہیں تھا اس وقت، جتنے علاقے تھے جہاں پہ اردو بولنے والے علماء تھے، ان علماء کی تصدیقات ان کے کفر پر جمع کی۔ تو 2 کتابیں لکھی، الصوارم الہندیہ، پھر پاکستان بنا تو الصوارم السندیہ بھی ایک لکھی۔ الصوارم الہندیہ میں تمام ہندوستان کے علماء کی تصدیقات لی جو 268 کے قریب ہے تصدیقات، اور الصوارم السندیہ میں پاکستان اور اس کے سری لنکا، بنگلہ دیش، یہاں کے علماء کی تصدیقات کو جمع کیا جو اردو بولنے اور سمجھنے والے تھے، وہ 150 کے قریب ہے۔ تو 150 اور 268 کے قریب ملا لو 350 کچھ ہو جاتے، تعداد آپ گن لیجئے۔ تو یہ تعداد کے حساب سے ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ حضور شیر بیشل سنت نے یہ جمع کر کے بتایا کہ صاحب تمہارا کفر یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت معاذ اللہ عرب کے علماء کو دھوکہ دیا، جو اردو جانتے سمجھتے ہیں علماء وہ بھی اس کتابوں کو پڑھنے کے بعد یہی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں کفر ہے، اور ایسا کفر ہے کہ جو اس کفر پہ شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ بہرحال آخری وقت میں آپ سب تعلیل ہوئے اور 2 سال مکمل صاحب فراش رہے، یہاں تک کہ 1380 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا، اور پیلی بھیت شریف میں آپ کی مزار ہے۔ یہ مختصر وقت میں نے حضور مظہر اعلیٰ پر کچھ باتیں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو قبول فرمائے، جو کچھ حق بیان ہوا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بولنے اور کہنے میں کوئی لرزش اور غلطی ہو گئی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔